حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسۂ رسول ہیں حضرت امام حسن، ان کی دین اسلام کی حفاظت کے حوالے سے جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایام علالت چل رہے تھے، یعنی وصال سے چند دن پہلے، تو حضرت فاطمہ ان کو اپنے دونوں شہزادگان کو حضور کی دلجوئی کے لیے لے گئی، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے خود کہا کہ میرے شہزادوں کو مجھ سے ملواؤ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ پاس آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضور سے عرض کی کہ اپنی میراث میں سے انہیں کچھ عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہیبت اور جلال جو ہے اس کا وارث امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا یہ بیٹا ہے، اور میری وجاہت اور میری سخاوت، بہادری اور سخاوت جو ہے اس کا جو یوں کہہ لیں استعارہ کہہ لیں یا اس کا وارث جو ہے وہ حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ میرا یہ بیٹا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر یہ بشارت دے رکھی تھی اور یہ عزت افزائی فرما رکھی تھی حضرت امام حسن کے متعلق کہ ایک مرتبہ اصحاب کے درمیان حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کو سفر درپیش تھا، تو جب سب جانے لگے تو سواری آئی حضور کے لیے، تو حضور نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اصحاب اپنی سواریوں پہ سوار ہو گئے، تو حضور نے پوچھا کہ حضرت امام حسن کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ پیچھے اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کی سواری پہ ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اپنی سواری پر بٹھایا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا اللہ نے اس کو سردار پیدا کیا ہے، اور یہ میری امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ سو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آگے چل کے پروردگار عالم نے اس دین کی اس نظم کو قائم رکھنے کے حوالے سے، اور حضرت امام حسن جو ہیں ان کو جب خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بعد 6 ماہ خلافت کا موقع ملا، تو انہوں نے اتنی افراتفری اور بد نظمی کے باوجود، بہت سارے مسائل کا سامنا ہونے کے باوجود، دین کو اس کی اصل شکل میں دوبارہ اس کا اجرا اور احیاء کرنے کے لیے ایک حکمران کے طور پر بہترین اقدامات کیے، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے آج یوم یتامہ ہے۔ تو میں اپنے سامعین و ناظرین کو بتاؤں کہ حضرت امام حسن نے جو 7 بنیادی اقدامات کیے اپنے ان 6 مہینوں کے اندر، ان میں ایک یتامہ کے وظائف جو تھے، بیواؤں کے وظائف جو تھے، ان کو 3 گنا کرنا تھا، 2 گنا نہیں 3 گنا کرنا تھا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جو یتیم ہے اس سے جا کے پوچھو کہ اس کی کل ضرورت کتنی ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ دینا تو لازم ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے اوپر یہ میری طرف سے یعنی خانوادہ نبوت کی طرف سے اسے انعام اور تحفے کے طور پر اس کو دیا جائے۔ اور آپ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو یتیم ہوتا ہے، آپ کا ارشاد گرامی حضرت امام حسن کا کہ یتیم جو ہے اس کے بارے میں بہت احتیاط سے معاملہ کیا کرو، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی نگاہ توجہ میں ہوا کرتا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یتیم ہونے والے کا اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم المرتبت رسول جو ہے اللہ نے اس کو یتیم بنا کر بھیجا، تاکہ دنیا میں کوئی آنے والا یتیم اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمان بالخصوص اور پوری دنیا کے انسان بالعموم یوم یتامہ منا رہے ہیں۔ اعداد و شمار کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ پچھلے سال کے اعداد و شمار یہ تھے کہ لگ بھگ 10,000 لوگ، 10,000 بچے روزانہ یتیمی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے والدین کا سایہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر 12 کروڑ سے زائد یتیم بچے موجود ہیں، اور 2.5 کروڑ وہ بچے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں کا سایہ ان کے اوپر موجود نہیں ہے۔ سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر آفات اور بلیات کی ذیل میں، ان جنگوں کی ذیل میں، یہ جو انسانوں نے اپنے اقتدار کا خواب پورا کرنے کے لیے جو انسانوں پر ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو قیمتی جانیں جاتی ہیں، ان سے وابستہ ان کی محبت کے یہ رشتے جو ان کی اولاد کی شکل میں ہیں، وہ پھر ایسی مستقل محرومی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا جو سایہ ہے اس کے نیچے اس کو جگہ ملے، وہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باقی سب معاملات ٹھیک ہیں، لیکن میں عربی نسل ہوں اور میرا مزاج کچھ بچپن سے ایسا بن گیا کہ میرا دل نرم نہیں ہوتا، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ کسی اور معاملے سے، مجھے کوئی تعلیم ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گرد و پیش میں، عزیز و اقارب میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ اس سر پہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے تمہارے دل کو جو ہے وہ نرم فرما دے گا، گداز فرما دے گا۔ سو 2013 دسمبر کے اندر جو ترکی کی ایک آرگنائزیشن تھی IHH، اس نے توجہ دلائی OIC کو، اور پھر اس نے اس کو کمپین کے طور پر کیا، اور اب 15 رمضان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یوم یتامہ کے طور پر، آرفن ڈیز کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور اس کا خیر یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی
دنیا کے یعنی ظاہری طور پر تو 56-57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن اس وقت آج کے دن دنیا میں 105 سے زائد ممالک میں سرکاری طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو بحمدی تعالیٰ مسلمانوں کی اس کنٹریبیوشن کے نتیجے کے طور پر دنیا بھر کے جو یتیم ہیں، جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان بچے ہیں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ، ان کے لیے وسائل کی فراہمی کا ایک جو ہے وہ اویئرنیس کی کمپین چل رہی ہے، اور مسلمان یقیناً اس میں آگے ہیں اور اپنے لیے جنت کما رہے ہیں۔